میرے معزز ایو صاحب، پرنسپل صاحبان و قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں بحیثیت ریٹائر ٹیچر ظاہر علی اپنے خیالات کا اظہار آپ صاحبان کی مبارک اذہان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج محترم انعام حسین پرنسپل صاحب مدت ملازمت پورا کر کے پینشن ہو رہا ہے۔ نہایت خوشی کا موقع ہے کہ ہم بھی اس پروگرام کا حصہ بن گئے۔ انعام صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً 7 مہینے گورنمنٹ ہائی اسکول کشکنا پر اچنار میں گزارے ہیں۔ ایک دیانتدار مدرس کی حیثیت سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اپنے شاگردوں کا ایک پسندیدہ استاد تھے، جس کی اصلی وجہ انعام صاحب 40 منٹ پیریڈ میں کبھی بھی کرسی پر نہیں بیٹھا اور بلیک بورڈ پر جو کچھ لکھتے تھے بہت خوش خط اور واضح لکھتے تھے، اور جب پرنسپل بن گئے تو وہی طریقہ پڑھانے کا تھا جو پہلے پڑھاتے تھے۔ میں اب اپنی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں جن کا عنوان ہے تلوار اور قلم۔ چونکہ میں نے نظم پشتو میں لکھا ہے، اس لیے میں آپ صاحبان کو سمجھانے کے لیے اس نظم کی تشریح اردو زبان میں کی ہے۔ عنوان ہے قلم اور تلوار، پشتو میں قلم اور ترا۔ مورد ترے کے سے ماکڑا مدرسے تا زما، مورد ترے کے سے ماکڑا مدرسے تا زما، ماتا کلام راکا ماتا کلام راکا، پلو همزول سرایوزای بغیچه تا زما، ماتا کلام راکا ماتا کلام راکا. تورا د ظلم تورش پو سر تیاری راولی، امن برباد شی په هر خوا نوی فتنه راولی، کلام پلاز درنا بالی دیوی تا زما، ماتا کلام راکا ماتا کلام راکا. تورا دوازلونا بلوی هر خوا نفرت خوروی، هر چا عزت برباد شی هم د ذلت خوروی، کلم د مین اخپلی مین تمشه تا زما، ماتا کلام راکا ماتا کلام راکا. تورا بعد از مکوران اکری خزان راولی، خوشلی ورکشی غمون لوی طوفان راولی، کلم بهار ده دو گلونو نندره تا زما، ماتا کلام راکا ماتا کلام راکا. تورا غرور ده په هر ځای کې جاهلان ډیروي، ظاهر اسرید والا سنا قتلان ډیروي، کلام وفا ده استادانو مشورے تا زما، ماتا کلام راکا ماتا کلام راکا. ابھی میں اس کا کچھ تشریح لکھا ہے میں نے. ماں کو مخاطب ہو کر یہ بچہ کہتا ہے، میری ماں مجھے تلوار کی کہانیاں مت سنائے، مجھے اسکول جانے دو، میرے ہاتھ میں قلم تھما دو تاکہ میں اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ باغیچے میں چلا جاؤں. مجھے ہاتھ میں قلم دو، ایک خوبصورت دنیا میں جانے دو. تشریح: اس نظم میں شاعر کہتا ہے کہ ماں مجھے تلوار اور لڑائی کی باتیں نہ سنائے، مجھے اسکول لے جایا جائے اور قلم دیا جائے تاکہ میں پڑھ سکوں. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہم عمر بچیوں کے ساتھ ایک اچھے اور پرسکون ماحول میں تعلیم حاصل کر سکے. نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ قوموں کی اصلی طاقت ہتھیار نہیں بلکہ تعلیم اور شعور ہے. نمبر 2، اس بن میں شاعر کہتا ہے کہ تلوار اندھیری اور ظالمانہ راتوں کو ساتھ لے آتی ہے جس سے ہر طرف فتنہ اور امن کی تباہی پھیلتی ہے. اس کے مقابلے میں شاعر قلم کو روشنی کی شمع قرار دیتا ہے جو اندھیروں کو دور کرتی ہیں. اس لیے وہ بار بار کہتا ہے مجھے تلوار نہیں قلم دو، کیونکہ اصل نجات تعلیم میں ہے. نمبر 3، اس بن میں شاعر کہتا ہے کہ تلوار کے ذریعے انسان صرف نفرت اور تباہی پیدا کرتا ہے، لوگوں کی عزت کو مٹا دیتی ہے اور انہیں ذلت اور خوف میں مبتلا کر دیتی ہے. لیکن اس کے برعکس قلم محبت، علم اور روشنی کا ذریعہ ہے. قلم کے ذریعے انسان دلوں میں امن اور عزت پیدا کرتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ بھی اس روشنی کے حصدار بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے تلوار کی بجائے قلم دیا جائے. اس میں اصل پیغام یہ ہے کہ حقیقی طاقت اصل قلم میں ہے نہ کہ تلوار میں. نمبر 4، تشریح: شاعر کہتا ہے کہ تلوار زمین کو ویران کر دیتی ہے، خزان اور تباہی لاتی ہے اور دکھ و طوفان پیدا کرتی ہے. اس کے برعکس
قلم بہار کی مانند ہے جو زندگی میں خوشحالی اور امن لاتی ہے، اس لیے میری پیاری ماں مجھے ہاتھ میں قلم دو۔ نمبر 5 تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ تلوار غرور اور انا پسندی پیدا کرتا ہے، جہاں لوگوں کو طاقت کے نشے میں مبتلا کر کے بغیر سوچے سمجھے فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس شاعر قلم کو وفا سے تعبیر کرتا ہے، یعنی قلم استاد کی بات ماننا سکھاتی ہے، قلم انسان کو عاجزی اور شعور عطا کرتا ہے۔ اس بند کی بنیادی پیغام یہی ہے کہ تلوار غرور اور جہالت کو بڑھاتی ہے۔ والسلام۔